ڈیولپ کنٹریز میں وہ مشین آتی ہے اور اس کو نیچے سے اکھاڑ کے تو لے جاتی ہے، لیکن یہ درخت بہت بڑا درخت تھا اور اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا۔ شاخوں کو ہم نے بطور کٹنگز کے یہاں پہ لگا دیا پورے 1 ایکڑ میں۔ تو 10-12 دن کے بعد پھر ہم نے اس کو مزید کھدائی کر کے اور VVIP پروٹوکول کے ساتھ ہم نے اس درخت کو موو کیا کہ اس کے آگے بھی گاڑیاں تھیں سرکاری اور پیچھے بھی تھیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی مشین اور سب سے بڑا ٹریلر استعمال کیا گیا۔ ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھ رہے تھے کہ خیر وفیت سے یہ کام ہو جائے، مشین کے ذریعے سے اور بعد میں بندوں کے ذریعے سے ایک پورا اس کا بال جو ہے ارتھ کے ساتھ۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسنین چودھری اور آج ہم جس ایشو پہ بات کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی ایک زبردست ایشو بھی ہے اور اس کی بہت ضرورت بھی ہے کہ عوام جو ہے وہ درختوں کو بچانے کے لیے اور خاص طور پر پودے لگانے کے لیے اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرے۔ اور آج ایسی ہی ایک مثال فوریسٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 100 سال سے زائد جو برگد کا درخت تھا پرانا، اس کو جو ہے بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ کیا گیا ہے، کیونکہ جہاں پر وہ درخت جو ہے وہ موجود تھا اس جگہ کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جانا تھا، جس کے لیے جو ہے وہ اس کو کاٹنا ضروری تھا۔ لیکن وہاں پر جو ہے وہ فوریسٹ ڈپارٹمنٹ پہنچا اور انہوں نے اس برگد کے درخت کو جو ہے وہ بڑی ایک تکنیکی مہارت کے ساتھ جو ہے وہاں سے اکھاڑا اور دوسری جگہ پر شفٹ کر دیا۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ فوریسٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیسر موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس سارے پروسیس کا جو ہے وہ مکمل کیا گیا اور کیسے درخت کو اکھاڑنے میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ 100 سے زائد جو اس کی عمر تھی اور اس کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی شاخیں بھی ہوں گی اور اس کی لمبائی چوڑائی بھی کتنی ہوگی، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اور شہر کے اندر سے گزار کے یہاں تک پہنچنا دوسری جگہ پر جلو پارک، اور یہ بھی ایک دوسرے کونے پہ ہے، تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کس طرح سے اس کو اکھاڑا گیا، یہ سارا تمام تر تفصیلات ہم ان سے جاننے کے۔ السلام علیکم جی بالکل، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ یہ ماشاءاللہ ایک تو آپ کو کریڈٹ بھی جاتا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ایک یونیک کام بھی ہے اور ایک سمجھ لے کہ مشکل کام بھی ہے، اتنے بڑے درخت کو یہاں پہ لے کے آنا۔ جی بالکل۔ تو سر کیسے اس کا، ایک تو یہ بتائیے گا کہ کس جگہ پہ یہ موجود تھا، ایج کتنی تھی، کیسے آپ نے اس کو پلان کیسے کیا؟ یہ اس طرح سے ہے کہ یہ والا درخت جو ہے یہ موجود تھا اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سائٹ کے اوپر ٹاؤن شپ میں، تو وہاں پہ چونکہ انہوں نے آٹزم اسکول بنانا تھا تو اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جاری تھی، تو یہ درخت اس کے راستے میں رکاوٹ تھا۔ اب 2 صورتیں تھیں کہ جو نارملی پہلے ہوتا ہے کہ اس درخت کو وہاں سے کاٹ دیا جاتا اور پھر اس کو ضائع کر دیا جاتا۔ اس دفعہ چونکہ چیف منسٹر پنجاب اور ہمارے سینئر منسٹر پنجاب، ان کے احکامات یہ ہیں کہ کوئی بھی درخت اگر ڈیولپمنٹل پروجیکٹس میں بھی آ رہا ہے تو اس کو حتی الوسع کوشش کی جائے بچایا جائے۔ تو اس سلسلے میں سیکٹری اسپیشل ایجوکیشن نے ہمارے سیکٹری فارسٹ سے رابطہ کیا اور ان سے ریکویسٹ کیا کہ آپ اس کو دیکھیں کہ اگر ہم اس درخت کو بچا سکیں۔ تو سیکٹری فارسٹ کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس درخت کو کامیابی کے ساتھ ہم یہاں لانے میں کامیاب ہوئے۔ اس میں بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا پروجیکٹ تھا، اور اسپیشلی لاہور جیسے شہر میں، اور 120 سال تقریباً اس کی ایج ہے اور اس کی ہائٹ تقریباً 45 فٹ کے قریب تھی، اور زمین سے بھی 10-15 فٹ نیچے جا کے اس کو کھود کے اس کی کھدائی کر کے اور ہیوی مشینری کی مدد سے ہم اس کو بڑی ہی احتیاط کے ساتھ لاہور جیسے مصروف شہر سے گزار کے ڈے لائٹ میں تو اس کو لے کے آئے ہیں۔ آج آپ نے اس کا وزٹ بھی کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے اس کو بہترین انداز سے یہاں پہ لگایا۔ یہاں پہ میں شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہ سکوں گا سی ٹی او لاہور کا اور پنجاب پولیس کا، اسپیشلی پنجاب پولیس کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا، کاشف ڈوگر صاحب DSP جو ہیں، اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا۔ تو پلانٹ فار پاکستان کیونکہ گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے اور پلانٹ فار پاکستان کی ٹیم بھی ہمارے شامل حال رہی اور انہوں نے اپنی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز سے ہمیں نوازا۔ تو یہ سارے کا سارا پروسیس ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہے جس کو فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک چیلنج سمجھ کے۔ یہ بتائیے گا کہ پہلی تو ایک تو اس کو اکھاڑنے کے لیے ہیوی مشینری چاہیے تھی، کون سی مشینری استعمال کی گئی؟ اور کیونکہ پاکستان میں پہلے اس طرح سے کبھی نہیں ہوا کہ ایک درخت کو، اتنے بڑے درخت کو، کیونکہ برگد کا درخت ویسے بھی اس کا پھیلاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو نیچے تک کھدائی کر کے لے کے آنا،
اس میں کون کون سی مشینری استعمال ہوئی اور اتنی ہیوی ٹریفک میں گزر کے مطلب ایک کونے سے لاہور کے جیسے ٹاؤن شپ کا علاقہ ہے اور دوسری طرف جلو پارک ہے, دوسرا کونا ہے, تو دوسرے کونے تک آنے میں کیا کیا مشکلات آئیں, کتنی گاڑیاں استعمال ہوئیں, کتنے محکمے انوالو ہوئے, کیا کیا مطلب ایک ظاہری بات ہے تھوڑا ڈیفرنٹ کام ہے. تو اس میں سر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نارملی جو دیکھا جاتا ہے نا کہ ڈیولپ کنٹریز میں وہ مشین آتی ہے اور اس کو نیچے سے اکھاڑ کے تو لے جاتی ہے, وہ زیادہ تر چھوٹے پودوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہمارے پی ایچ اے کے پاس بھی ایسی مشینیں موجود ہیں, لیکن یہ درخت بہت بڑا درخت تھا اور اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا, اور اسی وجہ سے پہلے اس کی مناسب شاخ تراشی کی گئی. جو اس کی شاخیں وہاں سے نکلی ان کو ہم نے لا کے جلو فارسٹ پارک میں لگوا دیا, کیونکہ یہ وہ درخت ہے کہ جو ویجیٹیٹیولی بھی گرو کر سکتا ہے, لیئرنگ کے ذریعے بھی اور کٹنگ کے ذریعے بھی. تو یہ اس کی شاخوں کو ہم نے بطور کٹنگز کے یہاں پہ لگا دیا پورے 1 ایکڑ میں, اور اس درخت کے لیے ہم نے 1 ایکڑ کی جگہ مختص کر دی ہے. جب آنے والے وقتوں میں ود دی پیسج آف ٹائم آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ پورے 1 سے 2 ایکڑ کے اوپر صرف اور صرف آپ کو برگد کا جنگل ملے گا, درخت ملیں گے. تو اس کی کھدائی جڑ سمیت مٹی سمیت ایک بڑے معنی رکھتی تھی اور بڑا مشکل ٹاسک تھا. تو ہم نے ایکسیویٹر ہائی لیول کے وہ انوالو کیے. اس کے ساتھ 10 سے 15 دن تک ہم نے 10 فٹ کا کھڈا کھود کے ایک ٹرینچ بنا کے اس کے گرد اس کی واٹرنگ کرتے رہے تاکہ یہ سوائل بھی سافٹ ہو جائے اور پھر اس کی جڑوں کو اتنا متناسب پانی مل جائے اور یہ اپنے اندر جذب کر لے کہ اگر ایک آدھ دن اس کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے تو یہ سروائیو کر سکیں. تو 10-12 دن کے بعد پھر ہم نے اس کو مزید کھدائی کر کے اور پھر مشین کے ذریعے سے اور بعد میں بندوں کے ذریعے سے ایک پورا اس کا بال جو ہے ارتھ کے ساتھ, اور اس کے ساتھ میں مینشن کروں گا کہ جو پاکستان میں سب سے ہیوی کرین اویلیبل تھی وہ استعمال کی گئی کہ اس نے اس کو اوپر سے ہولڈ کر کے رکھا, نیچے سے کھدائی کرنے کے بعد پھر اس کو لفٹ کیا. لفٹ کرنے کے بعد جو سب سے بڑا ٹرالر اویلیبل تھا کہ جس کے اوپر اس کو اس طریقے سے ٹرانسپورٹ کیا جائے کہ یہ ڈیمیج نہ ہو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی مشین اور سب سے بڑا ٹریلر استعمال کیا گیا جو اویلیبل تھا. اس کے اوپر اس کو ہم نے رکھا پراپر طریقے سے اور اس طرح سے کیا کہ اس کی ایک برانچ بھی ضائع نہ ہو. تو الحمدللہ جس طرح ابھی میں نے پہلے بتایا کہ اس میں تمام کے تمام محکمہ جات آن بورڈ تھے اور خصوصی رول رہا کمشنر لاہور کا, ڈپٹی کمشنر لاہور کا, سی ٹی او لاہور کا اور ہماری جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ان کا, اور ساتھ میں ہماری جو فارسٹ کی ٹیم تھی. جب اس کو ٹرک پہ لوڈ کر لیا گیا اور پھر ڈے لائٹ میں شہر میں لاہور جیسے شہر میں ہیوی ٹریفک میں اتنے بڑے درخت کو لے کے موو کرنا اور اس طرح سے کرنا کہ درخت بھی ڈیمیج نہ ہو اور لوگ جو ہیں وہ بھی متاثر نہ ہوں. اچھا, ایک اور مزیدار چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے, جیسے آپ نے لفٹ کر کے لے کے آنا بڑے ٹریلر پہ, تو ایک ویسے بھی انٹرنیشنلی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس میں ایک جہاز لے کے پاکستانی ڈرائیور جا رہے ہیں, تو یہ بھی کیا اسی طرح کا ایک لوگوں کا کیا مطلب جب ہم اس کو گزر رہے تھے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ جس طرح سعودی عربیہ میں وہ جہاز لے کے جا رہے ہیں روڈز کے اوپر, تو یہ اس جہاز سے کم نہیں تھا, اسی جہاز کی طرح آ رہا تھا اور لوگ بڑا زبردست اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ واقعی فارسٹ ڈپارٹمنٹ یا گورنمنٹ آف پاکستان یا پنجاب یہ ایک اس طرح کے کام بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ایک زندہ چیز کو بچانے کے لیے, چونکہ یہ ایک 100 سال کا درخت تھا. تو جب لوگ اس کو دیکھ رہے تھے گزرتے ہوئے تو اپریشیٹ کر رہے تھے, کچھ تو کلیپنگ بھی کر رہے تھے, لیکن چونکہ ہم اسکاڈ کے ساتھ اس کے ساتھ موو کر رہے تھے اور VVIP پروٹوکول کے ساتھ ہم نے اس درخت کو موو کیا کہ اس کے آگے بھی گاڑیاں تھیں سرکاری اور پیچھے بھی تھیں, اور تمام ڈپارٹمنٹس کا اس میں ہمارے ساتھ تعاون شامل حال رہا اور بغیر کسی رکاوٹ کے ہم اس کو جلو فارسٹ پارک. اچھا, وہاں سے یہاں لانے تک کتنا ٹائم لگا, کتنے مطلب ٹائم میں یہاں تک پہنچا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں پہ سڑک کرو ہوتی ہے, جہاں پہ آپ نے اس کو موڑنا ہے ٹریلر کو, تو اس وہاں پہ کتنا مطلب کوئی کسی جگہ مشکل بھی پیش آئی ہے, کوئی ایسا ہوا ہو؟ روٹ جو تھا نا اس کو پراپر طریقے سے ڈیفائن کیا گیا تھا سی ٹی او صاحب کے آفس کے ساتھ مل کے, تاکہ یہ ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہ رہے. تو روٹ بڑا اچھا ڈیفائن کیا گیا, کہیں پہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی, پوری ہمارے ٹرالر کو فیسلٹیز اویلیبل تھیں. ایک جگہ پہ جہاں پہ ایک فلائی اوور کے اوپر سے گزرنا تھا تو وہاں پہ ہمیں خدشہ تھا کہ شاید اتنے لوڈ کو لے کے یہ اوپر نہ آ سکے, لیکن ڈرائیور بھی کمال مہارت رکھتا تھا اور وہ الحمدللہ کہیں پہ کوئی مشکل یا پریشانی کا ہمیں سامنا نہیں کر رہا. اچھا, یہ بتائیے گا اس طرح کے درخت کتنے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہیں یا لاہور کے انڈر ہیں, جو آئندہ کے لیے اس کے لیے کیا پلان ترتیب دیا گیا, اور اس کا
برگد کے درخت کا مطلب یہ پرانے ہمارے درخت ختم بھی ہوتے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آگے کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ ماحولیات کے حوالے سے بھی تھوڑا سا کلائمیٹ چینج بھی اس کا بھی ایشو چل رہا ہے پاکستان میں۔ دیکھیں یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ کتنا کین ہے اس حوالے سے کہ پوری دنیا چونکہ کلائمیٹ چینج کا شکار ہے اور پاکستان 5th نیشن ہے یا 5th کنٹری ہے جو اس کے مضر اثرات کا سب سے زیادہ سامنا کر رہا ہے، تو ہمارے انوائرمنٹل پولوشن بھی اور سموک بھی آنے والی ہے، یہ ایک بڑا ایشو ہے۔ تو اس سلسلے میں جہاں زیادہ شجر کاری کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ جو درخت اویلیبل ہیں ان کو محفوظ رکھنے کی بھی بڑی ضرورت ہے، تو یہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم کتنا کین ہیں اس سلسلے میں، اور عوام کو بھی یہ آگاہی دینا چاہتے ہیں اس ایکسرسائز کے ذریعے سے کہ کہیں پہ بھی کوئی پودا موجود ہے اس کو ضائع مت کریں، آپ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو کال کریں، ہم حاضر ہیں، ہم اس کو گود لیں گے۔ تو جس طرح آپ نے کہا نا کہ یہ بڑے درخت جس طرح برگد ہے، پیپل ہے، یہ لاہور میں جو اویلیبل ہیں، تو سیکٹری صاحب کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں ہم رابطہ کر رہے ہیں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور پنجاب یونیورسٹی کے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کہ جتنی بھی ہمارے پاس لاہور میں ہسٹوریکل پلیسز ہیں اور وہاں پہ یہ ہمارے جو مونومنٹل ٹریز کھڑے ہیں ان کی ہم سینسز کر سکیں، ان کا ڈیٹا مرتب کرنے کے بعد فارسٹ ڈپارٹمنٹ ان کو اڈاپٹ کر لے گا، گود لے لے گا اور فردر ان کی لک آفٹر کرے گا، اور کہیں پہ بھی اگر کسی بھی پروجیکٹ کی وجہ سے اس پودے کو وہاں سے ریلوکیٹ کرنا ہے تو وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ اس میں فیسیلیٹیشن دے گا اور اس کو اپنی سائٹ کے اوپر لا کے زندہ رکھے گا اور آگے بچائے گا۔ تو یہ ساری ایکٹیویٹیز انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پورا توجہ کیے ہوئے ہے کہ ہم اپنے ورثے کو محفوظ رکھ سکیں، ہم اپنے پلانٹ کور کو اسپیشلی لاہور میں زیادہ سے زیادہ کر سکیں اور جو ہمارے پاس درخت اویلیبل ہیں ان کو بچایا جا سکے۔ جی اس وقت ایس ڈی او جلو پارک ماجد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جب اس کو یہاں پر ری لوکیٹ کیا جا رہا تھا برگد کے درخت کو، تو یہاں پر جتنی بھی ایکٹیویٹیز اور اس کو جو ہے وہ پریزرو کرنے کے عمل میں ان کا کیا کردار رہا یہ بھی ان سے جانتے ہیں۔ جی ماجد خان صاحب بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ جب یہ ری لوکیٹ ہو رہا تھا میں بالکل مکمل ان سے رابطے میں تھا۔ میرے ڈی ایف او صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اس کا کتنا قطر ہے، کتنا ٹائم ہے، آپ نے اس کو ڈیتھ میں لے کے جانا ہے اور کیا کیا ٹریٹمنٹ آپ نے پریکاشنری میئرس میں کرنی ہے۔ خیر تو وہ جب ہمارے پاس ویڈیوز بھی ساتھ ساتھ ان کی آ رہی تھیں، لائیو چل رہا تھا وہ سارا، اس حساب سے ہم نے جو پاکستان کی جو مشینری آپ نے بتائی ہے سر نے، تو وہی مشینیں ہم نے بھی ہائر کی تھی۔ تو ہم نے اس کو قطر کے حساب سے یہاں پہ پہلے اس کے نیچے پتوں والی کھاد رکھی تاکہ جب یہ آئے تو اس کے لیے پراپر نیوٹرنٹس وہاں پہ سوائل میں موجود ہوں۔ تو یہ جیسی ہے لوکیشن وائز ہم نے یہاں پہ اس کو پراپر طریقے سے مشین ہماری جو ٹاور کرین ہوتی ہے اس سے باقاعدہ طریقے سے اس کو میں تک اس کو کھڑا کیا اور بڑے آرام سے اور بڑے طریقے سے اس کو ہم نے انسرٹ کیا، اور ساتھ ہمارے پاس جو فرنٹ بیڈ مشین تھی اس کے ساتھ مٹی سے ہم نے ساتھ ساتھ کئیوں کے ساتھ نیچے اس کا گروم بنایا، پیارا سا اس کا باؤل بنایا، پھر ہم نے اس میں مٹی اس میں ڈالی پھر اس کے، اور اس کو پراپر طریقے سے اس کو اسٹریٹ جو ہے ہم نے اس کو کھڑا کیا۔ ابھی جیسے آپ نے دیکھا ویڈیوز میں، اب ہم اس کو جو پانی دینے کا جو پروسیس ہے اس میں ہم نے پراپر طریقے سے پاٹس رکھے ہوئے ہیں، اور پاٹس جو ہیں وہ چاروں طرف یعنی کہ سرکولر فارم میں ہم نے اس کو پاٹس میں پانی ڈال رہے ہیں اس میں، اور پانی تھرو سیپیج کے ذریعے اس کے جانے گے، ایک دم سے ہم اس کو فلڈ واٹر یا پانی نہیں یہ واقعی بڑی ٹیکنیکل چیز ہے۔ میں نے تو جب ٹیکنیکل دیکھا تو میں خود اس چیز پہ حیران ہوا کہ یہ کس طرح سے آپ نے اس کو پلان کیا ہے۔ اچھا دوسرا یہ بتائیے گا، جب اس کو یہاں پہ کیا جا رہا تھا تو یہاں پہ لوگوں کا کیا ایک مطلب رش بھی ہوگا، ظاہری بات ہے؟ جی بالکل بالکل، لوگوں کا رش ہجوم اتنا زیادہ اکٹھا ہو گیا کیونکہ یہ تو مطلب جیسے جیسے کچھ لوگ اس کے ساتھ فالو بھی کر رہے تھے، یہاں پہ بھی کافی زیادہ جب کیمرہ مین یہاں پہ لوگ آئے، ایکسپریس نیوز والے یا دوسرے نیوز والے جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی چل رہی ہے، تو آلریڈی یہاں پہ لوگ کافی ایکومولیٹ ہو چکے ہوئے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے کریں گے۔ تو ہمارے لیے تو اس لیے تو ہم ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھ رہے تھے کہ خیر وفیت سے یہ کام ہو جائے، اور کافی زیادہ ہجوم بھی لوگوں کا لگا ہوا تھا اور کیمرے یہاں پہ آن تھے، تو بڑے طریقے سے اس کو رکھا گیا۔ 2-3 دفعہ تو اس کی ڈائریکشن تھوڑی سی ٹلٹ ہوئی، پھر اس کو سیدھا کیا گیا، پھر اس کو بڑے طریقے سے ہم نے اس کو اسٹریٹ بالکل کیا، اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کے جو برانچز ہم نے جو کٹ کر کے آلریڈی یہاں پہ انسرٹ کی ہوئی تھیں، اس سے بھی جیسے سر نے بتایا کہ کٹنگ کے ذریعے اس کی شوٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم نے ٹرمائٹ سے اس کو ہم نے بھی انویلپ کیا ہوا ہے تاکہ کوئی اس کے اوپر کوئی فنگل یا کوئی ایسا اٹیک نہ آ جائے۔ اچھا یہ بتائیے گا، یہ اس درخت کے حوالے سے کہ برگد کا درخت اب لگ تو گیا ہے یہ سارا، جی
कब तक ये इसको यहाँ की आबो हवा को और ज़मीन को अडॉप्ट कर लेगा और ये कब तक मतलब चलना शुरू हो जाएगा दोबारा से? क्योंकि अब जाहिर बात है ब्रांचेस कटी हुई हैं, उसको जड़ से जब उखाड़ा गया है तो रीलोकेट है, तो आबो हवा का भी फ़र्क है उसके साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि एक बच्चा होता है उसको हम नर्सरी में रखते हैं और हर तरीके से वहाँ पे प्योर ऑक्सीजन उसको दे रहे होते हैं, इसी तरह हमने ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स जो थे वहाँ पे इंसर्ट किए हुए हैं, वहाँ पे रखे हुए इनके, और पानी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो दे रहे हैं कम से कम इसको, क्योंकि अभी ऑटम है, स्लैक सीज़न चल रहा है, कम से कम 6-8 महीने ये इंशाल्लाह ताला उसके बाद ये सर्वाइव कर जाएगा। और आज इसके जो अगर कोई दरख्त को अगर आप अपरूट करके दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो इसकी शाखें जो थी या इस पे जो पत्ते होते हैं वो थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं, लेकिन आज हमने देखा इसकी शाखें जो वो टिल्ट नहीं हुई, और वो अल्लाह का शुक्र है कि इंशाल्लाह ताला इसका मतलब है कि उसने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, इंशाल्लाह करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि बहुत जल्द ये जो है ना। और आज वो जो लोगों का जो फीडबैक आ रहा था, आज भी काफ़ी फैमिलीज देखने आई थी कि ये हमसे ये पूछ रहे थे कि कहाँ पे है वो दरख्त जो हम देखना चाह रहे हैं। मैं एक आम लोगों को और ये जो हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए कि हम लोग एस्थेटिक और रिक्रिएशन पर्पसेस की वजह से हम बॉन्साई की तरफ आ गए हैं। ये वो दरख्त हैं जो कि जंगल की रौनक थे, इसमें बहुत सारे किस्से कहानियाँ इसके नीचे हम लोग सुना करते थे दादी नानी के पास, और ये इसकी इतनी ठंडी छाँव होती है, जैसे कि पहले भी बताया कि इसकी लेटरल ब्रांचेस काफ़ी दूर तक जाती हैं और काफ़ी दूर तक इसका फैलाव होता है। तो देखिए जितना ज़्यादा फैलाव होगा उतनी ज़्यादा ठंडी छाँव, तो ये वो छाँव देंगे इंशाल्लाह ताला में इन फ्यूचर।